امین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ خلافت راشدہ کی تاریخ کا یہ سلسلہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اور آج ہم شام کی طرف لوٹیں گے۔ اس سے پہلے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں عراق کے علاقے میں جو فتوحات کا سلسلہ چلا، اور اس کے بعد فارس کے علاقے جو فتح کیے گئے، اور اس زمانے کی جو ہے بڑی اہم قوت مانی جاتی تھی، یہ بہت جو ہے پاورفل حکومت مانی جاتی تھی کسریٰ کی، جسے فارس کی حکومت کہا جاتا تھا۔ تو یہ پوری اس کی کمر توڑ دی گئی تھی، اور یہ ان کی قوت ختم ہو گئی تھی۔ ان کے جو اہم علاقے تھے، بلکہ ان کا جو پائے تخت تھا، کیپٹل سٹی تھا، یہ بھی اسلامی حکومت میں آ گیا تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ سلسلہ ادھر بڑھا۔ تو ہم عراق کی سائیڈ میں آ گئے تھے، تو شام کے علاقے میں فتوحات کہاں آگے بڑھی، کیسے آگے بڑھی، وہ سلسلہ ہم وہیں چھوڑ کے آئے تھے۔ تو اب ہم شام لوٹ کے آ رہے ہیں، عراق سے اب کہاں آ رہے ہیں؟ شام کی طرف آ رہے ہیں۔ ہم نے علاقے کی ترتیب سے اس کو بیان کیا ہے، زمانے کی ترتیب سے نہیں۔ اس لیے ہم تھوڑا پہلے اب آئیں گے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے تھے، تو ان سے پہلے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ تھے، تو شام کے اس علاقے میں اسلامی فوج کافی آگے بڑھی تھی، اور یرموک کی جنگ بہت مشہور جنگ تھی۔ یرموک وہاں کا ایک علاقہ، بڑی مشہور جنگ، جس میں اسلامی فوج نے کامیابی حاصل کی تھی، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے کارنامے بھی اس علاقے میں پہلے آپ کے سامنے ذکر کیے جا چکے ہیں۔ یہ پہلی تاریخ ہے جو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کی ہے، اس کو میں یاد دلا رہا ہوں آپ کو۔ اس کے بعد جب عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے، تو یہ بات بھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خلیفہ بننے کے بعد ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا ذکر کرتے ہوئے، اور ان کی جو ہے ان کی وفات سے امت کو جو نقصان ہے، یعنی جو عظیم شخصیت تھی ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی، اسے یاد کر کے، اور اپنے خلیفہ بنائے جانے کی بات، اور اس سلسلے میں ابو عبیدہ بن جراح یہ بھی تھے اسی جو ہے شام کے ایریے میں، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ یہ فوج کے سپہ سالار، یعنی کمانڈر ان چیف، اصل بڑے جو ہے وہی تھے، وہ پوری جو ہے اس کے فوج کے لیڈر وہی تھے۔ لیکن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو خط لکھا، تو اس میں ان کو جو اور چیزیں ذکر کی، اس میں سے ایک بات یہ بھی ذکر کی کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو اب اس سے نکال دیا جاتا ہے۔ کس سے؟ عہدے سے، یعنی وہ کمانڈر ان چیف نہیں رہیں گے، سپاہی تو رہیں گے، وہ فوجی تو رہیں گے، یعنی اس میں فوج میں رہیں گے، اور باقاعدہ ان سے مشورے وغیرہ بھی رہیں گے، ساری چیزیں ہوں گی، لیکن کمانڈر جو ہے ابو عبیدہ بن جراح ہوں گے۔ انہوں نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو ہٹا کر کے، خالد بن ولید کو ہٹا کر کے، معزول کر کے، جو ہے وہاں کا کمانڈر ابو عبیدہ بن جراح کو بنا دیا۔ اس کے بارے میں باتیں میں نے آپ کے سامنے پہلے ذکر کی ہیں۔ اگر پرانا درس جو ہے اگر آپ نکالیں گے، دیکھیں، سنیں گے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ جو درس ہم مسجد سلفیہ میں دے چکے ہیں خلافت راشدہ میں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کے تعلق سے جو باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں، اس میں یہ باتیں ہم نے ذکر کی ہیں، اور اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے ذکر کی ہے کہ کیوں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں معزول کر دیا تھا، اور ان کی جگہ پر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں کا کمانڈر بنایا۔ اب ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ خط آ گیا، سب کچھ تھا، لیکن انہوں نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں بتایا تھا۔ یہاں تک کہ خالد بن ولید ہی نماز بھی پڑھاتے تھے، کیونکہ جو امیر ہوتا ہے وہی نماز بھی پڑھاتا ہے، یہی اسلامی طریقہ ہے، وہی نماز پڑھاتے تھے۔ آج کے زمانے کی طرح سے نہیں ہے، آج تو یہ ہے
کہ یہ جو امیر عمرا اور بادشاہ وشاہ ہوتے ہیں نا، یہ تو عوام میں آ کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ ان کو تو ڈر ہوتا ہے۔ پہلے کی طرح کے لوگ تھوڑی نہ ہیں کہ جو اتنے انصاف پسند ہوتے تھے کہ ان کو کسی سے کوئی ڈر نہیں ہوتا تھا، اور وہ دنیا پرست تو تھے نہیں، وہ تو جو ہے اللہ والے لوگ تھے، ان کو کیا ڈر ہے، ایک دن تو مرنا ہی ہے۔ وہی آ کر کے امامت کراتے تھے، اگرچہ کہ امامت کراتے ہوئے ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے بعد بھی خلفاء ایسے ہی رہے کہ وہی آتے تھے اور وہی امامت بھی کرواتے تھے۔ تو ایسے ہی جو امیر ہوتے تھے، لشکر وغیرہ کے جو امیر ہوتے تھے، کمانڈر ان چیف ہوتے تھے، وہی نماز بھی پڑھاتے تھے۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی نماز پڑھاتے تھے۔ انہوں نے بتایا نہیں ان کو، بعد میں ان کو بتایا، معلوم ہوا کہ یہ پہلے آ گیا تھا لیکن انہوں نے تاخیر کیا بتانے میں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، آپ پہلے ہی بتا دیتے، کون سا مسئلہ تھا، میں خواہ مخواہ جو ہے آپ کی موجودگی میں امامت بھی کرتا رہا، آپ کو پہلے ہی بتا دینا چاہیے تھا۔ اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے امت کے لیے میرے بھائیوں ایک ایسا نمونہ چھوڑا ہے، ایک ایسا نمونہ چھوڑا ہے، صرف امت کے لیے نہیں کہوں گا میں، پوری انسانیت کے لیے، کہ سارے انسان دنیا کے اس سے جو ہے سبق لیں۔ وہ کیا ہے کہ کسی کو اگر عہدے سے ہٹا دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پھر اپنی وفاداری چھوڑ دے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ پھر وہ اپنی خدمت دینا چھوڑ دے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ اسلام کا اب سپاہی نہیں رہا اور اسلام کے لیے یا جس کے لیے بھی وہ کام کرتا تھا اب وہ کام نہ کرے، نہیں، ان کی جگہ دوسرے کو بنا دیا گیا، کوئی بات نہیں، اب امیر آپ رہو گے، آپ کے ماتحت ہم رہ کر کے لڑیں گے، ہم تو سپاہی ہیں اور ہم اپنے جو کچھ بھی ہے اللہ کے لیے لڑتے ہیں، اللہ کے لیے جہاد کرتے ہیں، اللہ کے لیے قتال کرتے ہیں، تو پھر امیر رہیں نہ رہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، عہدوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم اپنی خدمت کو جاری رکھیں گے۔ یہ ہوتا ہے معاملہ اصل میں۔ جو عہدوں کے لالچی ہوتے ہیں یقین مانیے کہ یہ کبھی بھی صحابہ کے منہج پہ نہیں۔ خالد بن ولید نے سب کو یہ پیغام دے دیا اپنے اس عمل سے، اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کبھی بھی، یعنی بہت بڑا جو ہے سمجھیے کہ سبق ہے ان کی زندگی میں۔ یہ میں تو کبھی بھی پڑھتا ہوں اس کو تو یہی دل سے بات نکلتی ہے کہ قربان جائیے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی اس قربانی پہ۔ کوئی معمولی آدمی نہیں تھے وہ، یاد رکھیے گا، معمولی آدمی نہیں تھے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، اتنے ماہر تھے، یہ لڑائی کا معاملہ ہے نا، لڑائی کے میدان کے اتنے ماہر تھے، اتنے ماہر تھے کہ ان کے زمانے میں ان کے جیسا کوئی نہیں تھا، اس فن میں مہارت ان کو ایسی تھی، یہاں تک مشہور ہو گیا تھا کہ اگر خالد بن ولید ہیں کمانڈر تو سامنے دشمن کا جو کمانڈر صرف ان کا نام سن کر کے اور دشمن کی فوج ان کا نام سن کر کے ہی آدھی جنگ ہار جاتی تھی، کہ یہ ایسی ایسی جنگی چالیں چلیں گے، صرف طاقت سے چیز نہیں لڑی جاتی ہے میرے بھائیوں، یہ جو ہوتا ہے نا یہ دماغ کا کھیل بھی ہوتا ہے، ایسی ایسی چالیں چلتے تھے یہ، اور ایسے ایسے جو ہے کہ کم فوج ہونے کے باوجود بھی سامنے والے کو شکست دیتے، تو ان کی ہوتا ہے یہ، بعض لوگوں میں یہ بڑی صلاحیت ہوتی ہے۔ تو خالد بن ولید اتنے مشہور آدمی تھے اس کے، اگر ان کی جو فوج تھی، ان کے ساتھ جو فوج تھی، اگر تھوڑا سا ان کی طرف سے اشارہ مل جاتا، اچھا عمر نے مجھے ہٹا دیا ہے، ٹھیک ہے، تھوڑا سا بھی اگر یہ اشارہ کرتے فوج کو، پوری فوج ان کے ساتھ چلی جاتی، لیکن اس سے ہوتا کیا، امت میں تفرقہ ہو جاتا، اسلامی فوج دو حصوں میں بٹ جاتی، اور یہ صحابہ نہیں کرتے تھے، اور یہی تو ہم کو سیکھنا ہے میرے بھائی، یہ سبق ہے، یہ درس ہے ہمارے لیے، ذہن میں رکھیے۔ آج جو اپنے عہدوں کے لیے جمعیتوں اور جماعتوں کو تقسیم تک کروا دیا کرتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے اس کے تعلق سے، بھئی ہم ہٹ جائیں گے لیکن امت کو نہیں بٹنے دیں گے،
تقسیم نہیں ہونے دیں گے، اور ہٹنے کے بعد بھی ہماری خدمت جاری رہے گی، ہم اپنا کام کرتے رہیں گے، اپنے کام میں ہم کہیں کوئی سستی نہیں دکھائیں گے، جیسا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو عبیدہ بن جراح کی امارت کو قبول ہی نہیں کیا، بلکہ ایک عام سپاہی بن کر کے ان کے ساتھ رہتے ہوئے ہر طرح سے مدد کیا اور اپنی خدمت پیش کی، کبھی پیچھے نہیں رہے وہ اس سلسلے میں۔ اب میں آپ کے سامنے اب آگے معاملہ کیا ہوتا ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ اب وہ امیر ہیں، اب سلسلہ آگے بڑھتا ہے، اور جب یرموک کی جنگ میں یہ لوگ بہت شکست کھا گئے تھے، تو فہل نامی ایک جگہ تھی وہاں پر یہ لوگ اکٹھا ہوئے، اور ہرقل جو روم کا بادشاہ تھا، امپائر کہہ لیجئے اس کا اس وقت، اور یہ دو ہی بڑی طاقتیں تھی، ایک تو یہ کسرا جس کا ذکر آپ کے سامنے آ چکا، یہ دوسرا قیصر کہتے تھے اس کو، اور یہ رومی جو ہے امپائر ہوتا تھا، اور یہ جو ہے کافی مشہور تھے یہ لوگ۔ تو یہ رومن امپائر جو قیصر کہلاتا تھا، اور یہ بھی بڑی طاقت تھی اس کی، اور یہ ان کا اور کسرا والوں کا برابر جو ہے مقابلہ، دونوں سپر پاور تھے اس زمانے کے، تو کافی مقابلے بھی رہا کرتے تھے، اور کسی کو تو یہ لوگ خاطر میں نہیں لاتے تھے، لیکن یہاں اسلامی فوج ایک جو چیلنج بن کر کے ان کے لیے آگے بڑھی تھی، تو ہرقل کے دربار میں بھی ہلچل پیدا ہو گئی تھی۔ رومن امپائر بھی اس کی وجہ سے حرکت میں آ گیا، یہ جو سلسلہ آگے بڑھتا جا رہا تھا، اور یرموک کی جنگ وہ ہار گئے تھے، تو کافی پریشان تھے یہ لوگ اس کے بعد، اور فجل نامی جگہ میں یہ لوگ کافی جو اکٹھا ہونے لگے، اس کے بعد فہل نامی جگہ میں اکٹھا ہونے لگے، اور ہرقل کی طرف سے ان کے پاس پیغام آتا رہا۔ جب ابو عبیدہ بن جراح کو اس کا پتہ لگا کہ یہ لوگ فہل نامی جگہ میں اکٹھا ہو رہے ہیں، تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھ کر کے بھیجا۔ طریقہ یہی ہوتا تھا کہ پہلے خلیفہ کو بتا دیا جاتا تھا کہ کیا کیا جو ہے صورتحال ہے یہاں کی، اور جیسا وہاں سے حکم آئے گا اس کے لحاظ سے عمل کریں گے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ان کے لیے تخطیط کی، پلاننگ کی وہاں مدینے سے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑے ماہر تھے اس میدان کے، وہ جاہلیت سے آپ جانتے ہیں ان کو کہ کیا تھا، ان کا کتنے بہادر آدمی تھے یہ۔ تو وہاں سے انہوں نے یہ طے کیا کہ پہلے دمشق آپ جائیں گے، اس کے بعد فہل، اس کے بعد ہمس، یہ الگ الگ علاقے، اور پورے شام کے علاقے، یہ شام کا کون سا علاقہ ہے یہ جو ابھی سیریا کہتے ہیں، فلسطین کا ایریا کہتے ہیں آپ، جارڈن جسے اردن جو ہے یہ سب جتنے بھی یہ علاقے ہیں نا، یہ سب کی سب اس زمانے میں شام کا علاقہ ہی کہلاتا تھا۔ تو یہ سب کی سب شام کے علاقے ہیں۔ تو ابھی جو ہے قدس کا ایریا ہے، بیت المقدس کا، یہ سب کی سب شام کا ہی ایریا تھا، لیکن یہاں تک پہنچے نہیں تھے ابھی مسلمان۔ قدس جو ہے یہ بیت المقدس ابھی بھی عیسائیوں کے ہی قبضے میں تھا، اور عیسائی حکومت تھی یہ، رومن امپائر جو ہے یہ عیسائی لوگ تھے، یہ عیسائی حکومت تھی۔ تو ان کے ماتحت یہاں کی حکومتیں سب تھی، یہاں کے بہت سارے باشندے عربی جاننے والے لوگ تھے، اور جو ہے عرب باشندے بھی تھے اس علاقے میں جو ہے، اور کافی تعداد میں وہ لوگ تھے۔ اور اس کے علاوہ یہ جو رومن ہیں، پھر جو اس طرح سے وہ پورا علاقہ جو ہے انہی کی ماتحتی میں تھا، لیکن جو قوم تھی اس میں عربی زبان جاننے والے لوگ بھی تھے، عرب قوم بھی وہاں پر تھی اور آباد تھی وہاں پر۔ اب اس کے بعد جو سلسلہ ہوا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ لکھا کہ پہلے دمشق کی طرف جاؤ، اور ساتھ میں یہ کہ یہ فہل نامی جو جگہ ہے جہاں پر یہ لوگ اکٹھا ہو رہے ہیں، ان کی طرف بھی اپنی فوج کا ایک حصہ بھیج دو، جو ان کو جو ہے الجھائے رہیں گے، باقاعدہ ان سے جنگ کرنے کا نہیں، ان کو الجھائے رہیں گے، اور وہاں پر وہ لوگ رہیں گے تھوڑے لوگ، اور بقیہ حصہ فوج کا یہ دمشق چلا جائے۔ دمشق یہ بہت مشہور جو ہے اور بڑا اہم قلعہ، بڑا اہم شہر، سٹی جو ہے یہ رومن امپائر میں، یہ اس کو مانا جاتا تھا دمشق کے علاقے کو۔ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ پہلے دمشق کی طرف جائیں۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ جو فوج وہاں پر تھی شام کے علاقے میں،
یرموک کی جنگ جو پہلے ہوئی تھی تقریباً اس میں 40,000 فوجی تھے، تو یرموک کی جنگ کے بعد 40,000 کے قریب لوگ تھے، اس میں سے کچھ پھیلے چلے گئے، کچھ جو ہے وہیں پر رہیں گے کیونکہ ان علاقوں کی دیکھ بھال بھی کرنی ہے، اور دمشق کے راستے میں بھی مختلف جو چھوٹے چھوٹے علاقے تھے ان سب کو بھی فتح کرتے ہوئے اسلامی فوج دمشق کی طرف آگے بڑھی۔ تقریباً 20,000 فوج تھی یہ جو دمشق کی طرف آگے بڑھی تھی، اور ایسا جو ہے اس کو سیٹ کیا تھا جو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے، کہ انہوں نے باقاعدہ جو ہے بہت بہترین انداز میں اس کو، جو کہ اصل قائد یہی تھے، بہترین انداز میں انہوں نے اس کو سیٹ کیا۔ بہترین انداز میں کیسے سیٹ کیا کہ ابو عبیدہ بن جراح یہ اصل لیڈر تھے، کمانڈر ان چیف تھے، لیکن ایک فوج کے اس زمانے کی لڑائی کے لحاظ سے الگ الگ بیٹالین کہہ لیجئے بنا لیے جاتے تھے، الگ الگ جو ہے حصے بنا لیے جاتے تھے، تو قلب کا جو حصہ ہوتا تھا اس میں ایک کمانڈر بنایا انہوں نے خالد بن ولید کو، اور جو میمنہ اور میسرہ ہوتا تھا اس میں عمر بن عاص، اور ایک طرف ابو عبیدہ بن جراح خود تھے، اور جو گھوڑ سوار لوگ تھے، گھوڑے پر سوار تھے، ان کا جو ہے کمانڈر بنایا ایاز بن غنم کو، اور جو پیدل لوگ تھے ان کا کمانڈر بنایا شرحبیل بن حسنہ کو۔ اور یہ جو ہے بڑے اچھے انداز سے یہ بھی ہوا معاملہ کہ یہ دمشق کا علاقہ جو تھا، دمشق کے بارے میں نے آپ سے کہا کہ یہ ان کا بڑا ہی مشہور اور بہت ہی قلعے والا یہ شہر تھا، قلعہ بند شہر تھا، کیونکہ اس زمانے میں ان کی جنگیں، رومیوں کی جنگیں تو کسرا سے ہوتی تھیں، یعنی رومن امپائر، اور ادھر کیا ہے فارس جو ہے پرسین امپائر جو تھا، اس زمانے کی جو یہ بڑی بڑی طاقتیں تھیں، سپر پاور تھے، ان کے درمیان لڑائیاں ہوتی رہتی تھیں، تو ان کی لڑائیوں کی وجہ سے ہی یہ رومن امپائر نے دمشق کو ایسا شہر بنایا تھا کہ اس پر فارس کے لوگ آسانی سے حملہ نہ کر سکے، تو بڑے محفوظ قلعے بنائے جاتے تھے شہروں میں اور شہروں کی ان آبادیوں میں، تو یہ دمشق کا بھی شہر ایسے ہی تھا۔ اس شہر کے جو ہے کئی دروازے تھے، اور کوئی بھی شخص ان جو ہے دمشق میں داخل ہونا ہو، دمشق کے بارے میں ایک بات اور بھی عرض کر دوں کہ دمشق یہ جو شہر ہے نا، بہت پہلے اس شہر کو آباد کیا تھا ایک آدمی نے، اس کا نام دمشقان بن کنعان تھا، دمشقان بن کنعان، یہ جو ہے عربوں کا ہی یہ ہے، تو وہ دمشقان بن کنعان ہی کی طرف نسبت کر کے اس کو دمشق کہا جاتا تھا، تو یہ شہر کا نام ایسے پڑا تھا، لیکن یہ ابھی کی تاریخ نہیں، اس سے پہلے کی تاریخ ہے، یعنی یہ رومن امپائر کے ماتحت ہے ابھی یہ شہر، اور ان کے جو ہے حکومت کے تحت آتا ہے، لیکن یہ شہر ان کا آباد کیا ہوا نہیں، یہ پہلے کا آباد کیا ہوا۔ دمشقان بن کنعان جو ہے ایک آدمی تھا، اس نے جو ہے یہ شہر جو ہے آباد کیا تھا۔ تو میں نے کہا آپ کو کہ پورا شہر قلعہ کی طرح سے جو ہے اس کی دیواریں 5 میٹر جو ہے اوپر اونچی دیواریں جو ہے بنائی ہوئی تھیں، اور ایسی دیوار یہ ہوتی تھی کہ آپ اس پر چڑھ نہیں سکتے، یعنی اس میں جو ہے بالکل وہ پلین اس طرح سے کی جاتی تھی کہ ایسے چڑھ کے آپ جا نہیں سکتے ہیں۔ قلعے کی دیواریں تو ایسے ہی ہوتی ہیں، قلعے ایسے ہی بنائے جاتے ہیں کہ قلعے پہ چڑھا نہیں جا سکتا آسانی کے ساتھ۔ اور یہ بھی تھا کہ اس کے جو دروازے جو تھے، تقریباً 5 دروازے یا اس سے کچھ کم و بیش رہے ہوں گے، تو تقریباً 5 دروازے مان لیجئے کہ 5 دروازے جو ہے یہ تھے، 5 دروازے کے علاوہ اگر آپ کو شہر میں جانا ہے تو آپ جا ہی نہیں سکتے، اور دروازے بھی کیا ہے، جو بڑے بڑے گیٹ جو ہے اس کو بند کر دیا جائے تو کھول نہیں سکتے، آپ توڑ کے جا نہیں سکتے اندر، جیسے دیواریں پتھروں کی بڑی مضبوط بنائی جاتی تھی، توڑ کے آسانی سے آپ جا نہیں سکتے تھے، ویسے ہی دروازے بھی ہوتے تھے، انہی دروازوں سے جا سکتے ہیں اندر، اور انہی دروازوں سے باہر بھی نکل سکتے ہیں۔ اب ان کے چونکہ یہ دروازے الگ الگ تھے تو اس کے لحاظ سے ابو عبیدہ بن جراح نے جب دمشق پہنچ کر کے اس کا محاصرہ کیا، اندر تو جا نہیں سکتے نا، اس لیے کہ ہم نے کہا کہ یہ پوری طریقے سے قلعہ ہے، یہ بنا ہوا ہے، اور اس میں بھی خندق، پانی کا خندق بھی ہے، یعنی پانی ایک طرف ہے، خندق ہے، اور یہ قلعے ہیں، ساری چیزیں ہیں، اور وہاں تک جانا جو ہے آسان نہیں ہے۔
بہت مشکل ہوتی تھی اس طرح کے اس میں. تو 5 دروازے جو تھے، تو الگ الگ دروازوں میں الگ الگ جو ان کے لیڈر تھے مسلمانوں کے، یا کہیے کہ جو کمانڈر تھے، ان کو فوج دے کر کے اس سائڈ میں الگ الگ سائڈ میں بھیج دیا گیا. اب جو اس کا مشرقی حصہ تھا، مشرقی کا مطلب آپ کو انگلش میں ہوگا ایسٹ کا جو ایریا تھا، وہاں جو دروازہ تھا، وہاں کا جو گیٹ تھا، وہاں پہ فوج لے کر کے خالد بن ولید کو بھیجا گیا کہ آپ ادھر سے کوشش کریں گے اندر جانے کے لیے. اور ایک باب الجابیہ تھا جو کہ کہیے ویسٹ کی سائڈ کا جو گیٹ تھا، وہاں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ خود جو ہے، جو اصل کمانڈر تھے، کمانڈر ان چیف تھے، وہ جو ہے فوج کا ایک حصہ لے کر کے اس سائڈ میں چلے گئے یہ. اور اسی طرح سے شمال جنوب، یعنی جو الگ الگ دروازے تھے 5 یہ، تو ان سارے دروازوں پر ایک عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوج کا ایک حصہ لے کر کے، ایک میں شرحبیل بن حسنہ اور ایک میں یزید بن ابی سفیان، ان سب کو جو ہے فوج دے کر کے الگ الگ دروازوں کی طرف بھیج دیا گیا کہ آپ لوگ ان گیٹ سے جو ہے، ان دروازوں سے آپ کو اندر جانے کی کوشش کرنا ہے. کیسے جانا ہے وہ تدبیر کر کے کرنا ہے. تو ہم نے کہا کہ کبھی بھی قلعے کی قریب جانا بھی مشکل ہوتا تھا. پہلے بھی میں نے آپ کو یہ بتایا، کیونکہ قلعے کی دیواروں پہ اوپر سے تیر جو ہے چلانے والے لوگ رہتے تھے، اور اگر کوئی تھوڑا سا بھی قریب آنا چاہے گا تو تیر برسا کر کے اس کو ختم کر دیں گے. تو یہ آسان نہیں ہوتا تھا جانا. اور یہاں بہت کوشش کرنی پڑتی ہے، بڑی چال چلنی پڑتی ہے کہ کیا کیا جائے اور کیسے ہم پہنچے. یہاں مفسر جو تاریخ لکھنے والے لوگ ہیں، مورخین، اسلامی تاریخ لکھنے والے، ان کے درمیان تھوڑا سا یہ اختلاف ہے کہ کتنے دن تک مسلمانوں نے اس طریقے سے دمشق کے علاقے کو گھیر رکھا تھا. یہ تھوڑا سا جو ہے اس میں اختلاف ہے. تو ایک قول اس کے لحاظ سے یہ ہے کہ تقریباً 70 دن کا مطلب ہوا 2 مہینے 10 دن. 2 مہینے 10 دن تک انہوں نے یہ محاصرہ کیا مسلمانوں نے. اور ایک دوسرا قول اس میں یہ ہے کہ 4 مہینے تک یہ محاصرہ رہا. 4 مہینے تک، رجب، شعبان، رمضان، شوال اور ذیقعدہ کے مہینے میں اسلامی فوج اندر داخل ہوئی تھی. یہ ایک رائے جو ہے، اور یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا واقعہ ہے. یہ ہجرت کا 14واں سال تھا، یعنی 14 ہجری. اور تو بعض مورخین نے 4 مہینہ لکھا ہے. اندر لوگ جو تھے، فوج جو تھی رومن امپائر کی جو فوج تھی اندر دمشق کے، کیونکہ ہر جو ہے شہر میں فوج بھی رہتی ہے اور قلعے میں فوج رہے گی، فوج رہنا ضروری ہے. جو فوج تھی ان کی اور جو وہاں پہ لوگ تھے، ان کو یہ اطمینان تھا کہ وہ علاقہ اصل میں بڑا سردی والا علاقہ، وہاں ٹھنڈ بہت پڑتی ہے، یعنی کولڈ جو ونٹر سیزن جو ہے نا، یہ بڑا جو ہے سردی والا جو ہے موسم ہوتا تھا. آپ نے ایک جو ہے نام سنا ہوگا جو ہے تفسیر میں، کہ عربوں ویسے یہ علاقے جو ہے عرب لوگ جانتے بھی تھے. کیوں جانتے تھے؟ کہ عرب لوگ تجارت کے لیے اس علاقے میں آتے بھی تھے. یہ شام کا ایریا اور جو ہے یمن کا ایریا، قرآن میں جو آپ لِإِلَافِ قریش پڑھتے ہیں، اس میں ہے نا کہ رحلۃ الشتاء والصیف، کہ جاڑے کے موسم کا سفر، تجارت کا سفر، اور گرمی کا موسم کا تجارت کا سفر. تو یہ قریش کے 2 تجارتی سفر بڑا مشہور تھا اس زمانے میں. ایک جو ہے شام کے ایریے کا اور ایک جو ہے یمن کے ایریے کا. اسی کی طرف اس میں اشارہ ہے. تو عرب لوگ اس علاقے میں تجارت کے لیے آتے بھی تھے، یعنی ان کو اس علاقے کا علم بھی تھا. جو اسلامی فوج میں لوگ تھے، ان کو اس علاقے کا علم بھی تھا کہ یہ علاقے کیسے ہیں. اب جو ہے معاملہ کی سخت سردی، دمشق کے لوگ کیا سمجھ رہے تھے، رومن امپائر، کہ یہ سردی برداشت نہیں کر پائیں گے، کیونکہ یہ تو باہر ہے نا، وہ لوگ تو قلعے کے اندر ہے، شہر کے اندر ہے، یہ باہر سے جو ہے اس کا گھیراؤ کیے ہوئے. تو کب تک یہ ٹھہرے رہیں گے؟ سخت سردی میں یہ سکڑ جائیں گے، ٹھٹر جائیں گے یہ لوگ.
उनकी ये सोच थी। लेकिन अगर ईमान की ताकत होती है तो ईमान की ताकत के सामने हर मुसीबत बड़ी हल्की लगती है। ये ईमान की क़ुव्वत थी कि ये सहाबा, ताबईन, जो उस जंग में या कहिए कि इस्लामी फ़ौज में जो लोग थे, उनका ईमान था कि सख्त सर्दी में ये लोग उस मुहासरे में बाकी रहे, तोड़ा नहीं मुहासरा। छोड़ करके गए नहीं कि अभी तो बहुत परेशानी है, बहुत ठंडी है, बाद में फिर आएंगे, किसी जो है थोड़ा गर्मी आ जाएगी तब आएंगे, नहीं। क्योंकि अंदर के लोग यही समझ रहे थे कि ये लोग तो छोड़ के भाग जाएंगे, इतनी सर्दी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन ईमान ईमान ने उनके कदम को साबित रखा और वहां पर वो लोग डटे रहे। तो एक रिवायत के मुताबिक 4 महीने तक मुहासरा ये जारी रहा। और मैंने बार बार आपके सामने ये बात पेश की है तारीख के इस दर्स में कि जब भी मुसलमान सामने की परेशानी को बर्दाश्त करते हुए डटे रहे महाज पर, तो अल्लाह ताला की मदद भी आती है। अल्लाह ताला की मदद आती है। घर में बैठे अल्लाह ताला की मदद नहीं आती है। ये बिल्कुल जो है पूरी तारीख से हमें ये बात समझ में आती है। मदद भी कब आती है? जब परेशानी उठा करके मैदान में कूद पड़ते हैं, तो परेशानियों के उस वक्त में अल्लाह ताला की मदद भी आती है। देखिए अल्लाह ताला की मदद कैसे आई। अब उस एरिए में जहां पर खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हो थे, हमने कहा कि 5 अलग अलग गेट थे। तो एक गेट जो कि शर्क जिसे कहते हैं अरबी में, यानी जो है ईस्ट का जो एरिया था वहाँ का जो गेट था, और उधर ही खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हो थे। और बड़ी महारत थी इनको इस सिलसिले में। इन्होंने क्या किया, वहाँ थोड़ी जान पहचान भी बढ़ाना शुरू कर दी। बाहर से जो जान पहचान बढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है हालात को जानने के लिए, मालूमात हासिल करने के लिए। यहाँ तक कि वो जान पहचान के ताल्लुक से बातें बाकायदा जो है तारीख की किताबों में ज़िक्र की गई हैं कि वहाँ उन्होंने किस तरीके से जान पहचान जो है बढ़ाना शुरू कर दिया। उसके बाद उस सिलसिले में जब जान पहचान जो है बढ़ाना शुरू कर दिया, तो कैसे उस इलाके से, उस गेट से जो है वो जा सकते हैं या वहां से जा सकते हैं, उन्होंने हालात का जायजा लेना शुरू किया। अल्लाह ताला की मदद ये आई उस वक्त कि उनका जो एक फौजी कमांडर था, बड़ा जो है आदमी था, यानी उस दिमश्क का, और कहिए कि जो बड़ा आदमी था उसमें से एक शख्स के, उन जो है बड़े आदमी के घर में बच्चा पैदा हुआ। वो दिमश्क का, वो बितरीक कहते थे। बितरीक जो है ये यानी फौजी कमांडर को भी कहा जाता था। तो एक बड़ा जो है कि ये फौजी कमांडर था ये, और उसके घर में बच्चा पैदा हुआ। अल्लाह ताला ऐसे भी मदद करता है। और जो बच्चा पैदा हुआ, तो बच्चे की पैदाइश की वजह से उसने जो पार्टी रखी अपने यहाँ, एक जश्न रखा। तो एक जो है बड़ा सा जश्न रखा उसने, जिस जश्न में उसने फौजियों में से चंद को छोड़ करके, जो किले वगैरह के या दरवाजे के पास थे, उनको छोड़ करके सारे फौजियों को भी उसमें बुला लिया, सबकी दावत, लोगों को बुला लिया, और खूब नाच गाने और जश्न जो है चल रहा है। जश्न का माहौल है जिसमें शराब के जाम भी चलते रहे, क्योंकि ये तो ईसाई लोग थे, ये तो शराब बड़ी कसरत से पीते थे। तो इनके यहाँ तो ये शराब व कबाब चलता ही था, नाच गाने शराब। तो उस मजलिस में यही चलता रहा। इनकी फौज एक तरफ शराब में मदहोश है और जश्न मना रही है, शहर के अंदर मना रही है। किले के पास बहुत थोड़े से फौजी रह गए थे उस वक्त। अब खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, बड़े ही ज़हीन आदमी और जंगी जो है चालों के बड़े माहिर, उनके जैसा आदमी इस मौके से फायदा ना उठाए तो फिर क्या, आप सोच सकते हैं। उन्होंने क्या किया, देखिए यही अल्लाह ताला की मदद हुई कि उसके यहाँ बच्चा पैदा हुआ, और उस खुशी में ये लोग जो लग गए, जश्न मनाने में लग गए। और उस जश्न में जो शराब के जाम पर जाम चले,
فوجی اس میں مدہوش ہوئے، اور جس کسی قوم میں یہ چیزیں آ جاتی ہے یاد رکھیے وہ قوم بربادی کی طرف جاتی ہے۔ یہی ہے اصل میں پوری قوموں کی ترقی اور تنزلی کی کہانی یہی ہے کہ جب تک جو قومیں تیر اور اس زمانے کے لحاظ سے تلوار، تیر اور جو ہے بہادری کی چیزیں ان کے پاس رہتی تھی، تب تک تو جو ہے بڑی ترقی کرتے تھے۔ اور جس قوم میں ناچ گانا اور شراب نوشی عام ہو جائے تو وہ قوم پھر نیچے ہی آتی ہے۔ یہاں پر بھی اس قوم مشغول ہو گئی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا کہ اب قلعے پر چڑھنا کیسے ہے؟ قلعے پر چڑھنا ہے، قلعے کی دیواروں کو توڑ نہیں سکتے، بہت کوشش کیا اس کے لیے منجیک وغیرہ سے، لیکن کامیاب نہیں ہوئے تھے، لیکن قلعے پر چڑھنا ہے۔ تو انہوں نے پہلے ہی سب جو ہے یہ چیزیں تیاری میں تھے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، تو کیا کیا، رسیوں کی سیڑھیاں بنائیں۔ رسی کی سیڑھی ذہن میں رکھیے گا، یہ سیڑھی جو ہوتی ہے آپ نے بمبو کی سیڑھی دیکھی ہوگی، رسی کی سیڑھی وہ بھی بنائی جا سکتی ہے آسانی سے۔ تو رسی لا کر کے رسیوں کی سیڑھیاں بنائیں، یعنی وہ دونوں طرف ہی رسی اور بیچ بیچ میں ایک ایک رسی جس پر جو ہے پیر رکھ کر کے اوپر چڑھا جا سکے، رسیوں کی سیڑھیاں بنائیں، کئی ایک جو ہے سیڑھی اس طرح کی بنائیں، اور کوشش یہ کیا کہ یہ رسی جو ہے اوپر پھینک دے قلعے پر، کیونکہ ابھی فوجی بہت کم ہے نا، ابھی ایک موقع تھا ان کے پاس، ایک چانس تھا، وہ بھی رات کے وقت یہ جشن ہو رہا تھا۔ تو اب انہوں نے کیا کیا کہ اس طرح سے بنا کر کے قلعے کی دیوار پر اس کو اٹکا کر کے چڑھنا، رسی سے چڑھنا شروع کیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ اس میں قعقاع بن عمرو بھی تھے، اور سب سے پہلے اس سیڑھی پر چڑھ کر کے، کیونکہ جو پہلے جائیں گے ڈر پہلے ان کا ہے کہ اگر کہیں فوج وغیرہ یا کچھ بھی دو چار آدمی بھی اگر کہیں ہوئے اور موقع پا گئے تو مار دیں گے، فوراً چھوڑیں گے تھوڑی نا، یعنی بہت جان جوخم کا کام تھا، یہ عام آدمی نہیں جا سکتا۔ خالد بن ولید کی بہادری پر قربان جائیے، قعقاع بن عمرو بھی اس زمانے کے بڑے فوجی کمانڈر، یہ بھی خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے رتبے اور مرتبے کے ہی جو ہے سمجھ لیجیے کہ ایک طرح سے انہی کے مقابلے کے یہ بھی ایک فوجی کمانڈر تھے، بڑے ماہر تھے اور بڑے بہادر بھی تھے یہ بھی، اور چند صحابہ اور چند جو ہے فوجی یہ رسی پر چڑھ کر کے اوپر گئے۔ نیچے طے کر لیا پہلے کہ ہم لوگ اوپر جانے کے بعد اگر وہاں اکا دکا لوگ ہوں گے تو ان پر قابو پا جائیں گے ہم لوگ، دروازے پر بھی جو لوگ ہوں گے ان پر بھی ہم، جو پہرے دار کچھ نہ کچھ تو چھوڑ کے گئے تھے، سارے لوگ نہیں گئے تھے، وہ دروازوں پہ پہرے باقی تھے، تو ہم ان پر قابو پا جائیں گے پہلے، اور ہم اوپر سے اللہ اکبر کہیں گے، پھر دروازہ کھولیں گے تو آپ لوگ دروازے سے اندر چلے آئیے گا۔ تو ایک طرف یہ رسی کی سیڑھی بنا کر کے چڑھے، اور دوسری طرف اسی رسی کی سیڑھی سے نیچے اترے، اور دروازے کے پاس پہنچ کر کے جو پہلے اوپر سے ہی نعرہ تکبیر اللہ اکبر کہہ دیا، باہر والوں کو سنائی دے دے کہ جو ہے تیار ہے، اب یہ دروازے کے پاس یہ لوگ پہنچنے والے ہیں، وہ بھی اندر داخل ہونے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو یہ ایک طرف جو ہے پورے طریقے سے نعرہ تکبیر اللہ اکبر بول کر کے نیچے اترے، وہاں پہ جو دروازے کے پاس جو دروازے کے دربان تھے ان کو اپنے قابو میں کیا، ان کو ختم کیا اور دروازہ کھول دیا، فوج وہاں سے اندر داخل ہو گئی۔ یہ وہ فوج تھی جو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھی، اور یہ ایسٹ کا ایریا تھا اور وہاں کا یہ دروازہ تھا، گیٹ تھا۔ اب ویسٹ میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ ابو عبیدہ بن جراح فوج کے ساتھ تھے، تو جب یہ لوگ جو ہے اندر گھس گئے اور اب کامیاب ہو گئے، اور پہلے ہی سے ان کی فوج تو بالکل مدہوش پڑی ہوئی تھی، تو کیا کیا ادھر چالاکی یہ کیا دمشق کے لوگوں نے کہ ادھر جو ابو عبیدہ بن جراح اصل کمانڈر تو وہی تھے، ان کو یہ پتہ بھی نہیں ہے ابھی، کیونکہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پوری کاروائی ان سے پوچھ کر کے نہیں کیا تھا، اور اتنا کوئی موقع بھی نہیں تھا کہ ہاں جو ہے اس سلسلے میں کوئی جو ہے ان کو کچھ علم نہیں تھا ابھی اس کا کہ یہ لوگ اندر داخل ہو چکے۔
اب سارے دروازے بھی کھل جاتے، لیکن انہوں نے کیا کیا آگے بڑھ کر کے دمشق والوں نے، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس سائیڈ میں تھے ادھر جو ہے دروازے کو کھول کر کے انہوں نے ان سے بات کی کہ ہم آپ کے ساتھ صلح کرنا چاہتے ہیں۔ اس طرح سے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کر لیا، ان کے ساتھ صلح کر لیا، ان کے ساتھ صلح کر لیا۔ صلح کرنے میں ہوتا یہ ہے کہ اگر فتح کرتے ہیں اور صلح کرتے ہیں تو دونوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جب فتح کرتے ہیں تو جتنا بھی مال ہے سب مال غنیمت بن جاتا ہے، اور جتنے بھی ان کے قیدی ہوں گے یہ سب غلام اور لونڈی بن جائیں گے، یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ اور یہ سارا مال پھر جو لوگ اس میں شریک تھے جنگ میں، اس کا چوتھا 5 میں سے 4 حصہ تو انہی میں تقسیم ہوتا ہے، اور ایک حصہ جو 5واں حصہ ہوتا ہے وہ بیت المال کو بھیجا جاتا ہے۔ یہ طریقہ ہوتا ہے۔ اور جب صلح کریں گے تو صلح میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پورا علاقہ انہی کو دے دیا جائے گا، وہ کچھ بھی وہاں سے آپ کو ہاتھ میں نہیں آئے گا، اور بس یہ ہے کہ اگر وہ جزیہ دینا چاہتے ہیں ٹیکس تو وہ لوگ ٹیکس دیتے رہیں گے، اور اسلامی حکومت ان کی جو ہے حفاظت کرتی رہے گی، اسلامی حکومت کے ماتحت ہو جائیں گے یہ، لیکن جزیہ دیتے رہیں گے۔ اسی لیے اس پر اختلاف ہے تاریخ لکھنے والوں کا، جو ہے مورخین ہیں تاریخ لکھنے والے، کہ یہ دمشق کا ایریا صلح سے فتح ہوا تھا یا باقاعدہ لڑ کر کے اسلامی حکومت نے اسے، اسلامی فوج نے اسے فتح کیا تھا۔ تو اگر دیکھا جائے پوری، اب جو ہے اس کی اس میں جائیں، اگر آپ جو ہے تھوڑا ڈیفٹ میں جائیں تو صحیح بات یہی ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اندر داخل ہوئے، یہ تو لڑ کر کے اندر داخل ہوئے تھے اور ایک طرح سے انہوں نے فتح کیا تھا، لیکن ابو عبیدہ بن جراح کی سائیڈ سے صلح ہوئی تھی، اور یہ چالاکی تھی دمشق والوں کی کہ جب انہوں نے دیکھا کہ ادھر خالد بن ولید اندر آ گئے ہیں تو جھٹ سے انہوں نے ادھر صلح کر لی ان کے ساتھ۔ تو اس طرح سے یہ معاملہ ہوا۔ بہرحال ایک تو جو ہے خلاصہ یہی ہے کہ دمشق کا یہ ایریا اب مسلمانوں کے ماتحت ہو گیا، اور اس کی جو ہے دمشق کا یہ ایریا فتح ہو گیا۔ یہ اپنی جگہ پر بات ہے کہ یہ ایریا اب کیا ہو گیا، فتح ہو گیا ہے، اور اب یہ مسلمانوں کے ماتحت ہو گیا۔ اب یہاں تک آپ کو جو ہے فتح کے تعلق سے بات آپ کے سامنے آ چکی ہے، اور فتح کے تعلق سے یہ مسئلہ جو ہے آپ کے سامنے ہو چکا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے اور جو فہل کا ایک ایریا تھا وہاں پر فتح کا سلسلہ کیسے آگے بڑھا، پھر آگے جو ہے اور بھی جو ہے ایک ہمس کا ایریا، ہمس یہ سب کو جو ہے اس زمانے میں یہی شام کا ایریا ہی کہلاتا تھا۔ یہ شام میں یہ بڑے بڑے جو ہے ان کے شہر تھے، اچھے شہر مانے جاتے تھے، اس میں سے ایک دمشق تھا اور ایک جو ہے ہمس خاص طریقے سے بہت مشہور تھا۔ تو ہمس کے علاقے میں کیسے جنگ ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے، آگے کیا سلسلہ ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ آگے کے درس میں بات آپ کے سامنے آئے گی۔ آج کے درس کے لحاظ سے دمشق کا ایک یہ ایریا جو ہے اس زمانے میں فتح کیا گیا، اس کی فتح کی تھوڑی سی یہ کہانی اور تاریخ ہم نے آپ کے سامنے جو ہے پیش کی ہے۔ آج کا تاریخ کا درس ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہماری عربی کلاس ہوگی، لوگ جو ہے اس میں جو شریک ہیں وہ لوگ شریک رہیں، کوئی بھی شریک ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ سمجھ میں آنے کا مسئلہ ہوتا ہے تو اس کے لحاظ سے ہم یہ بات کہتے ہیں۔ تو ابھی میں استنجے کے لیے جا رہا ہوں، استنجے کے بعد انشاءاللہ آؤں گا تو عربی کی کلاس ہماری ہوگی۔ یہ تاریخ کا درس اسی پر ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔